بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بیت المقدس یروشلم فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبیلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ بیت المقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، یعنی کعبہ کے قبلہ مقرر ہونے سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تو انہوں نے بیت المقدس کو ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سہون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبط الصحرا واقع ہے۔ کوہ سہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے، اور پھر معراج عثمانی کے لیے تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی یعنی اللہ کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی گئی اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی، تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی وجود نہ تھا، اور نہ اس قسم کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی یعنی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کی عبادت گاہ ایک خیمہ تھی۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ یعنی جنت کا کھانا، اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل کیا کرتے تھے۔ یہودی اس صندوق کو کھلے میدان میں رکھ کر جو دعا مانگتے قبول ہوتی۔ جب کسی دوسری قوم سے جنگ ہوتی تو یہودی اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے یہودیوں کو دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی۔ یہودی کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، اور سب سے زیادہ اس قوم کی رہنمائی کی گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے ان کے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں خود تو ایک محل میں رہتا ہوں، لیکن میری قوم کی عبادت گاہ ایک خیمہ ہے۔ ناظرین، بائبل کی ایک روایت ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ناممکن ہے۔ آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ اس طرح یہ ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے لایا گیا تھا جن جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ناظرین، اس ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ نہ چل سکا، اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت ہی قبض کی۔
لیکن اس کی ترکیب کچھ اس طرح تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف تھے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بھی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ ہیکل یا یہ مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس ہیکل کے 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ سب سے باہر والے حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، درمیانے والے حصے میں یہود علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے عبادت کرتے تھے، اور سب سے اگلے حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اس حصے کو سب سے مقدس سمجھا جاتا اور کسی کو بھی اس حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی سوائے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، یعنی اس وقت کے پیش امام کے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث ہوتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ بنی اسرائیل اپنے گناہوں پر توبہ کرنے یا ان کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کرتے اور دوسری جانب اللہ کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، لیکن پھر بھی یہ قوم گناہوں سے باز نہ آئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ ناظرین، 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا، اور اس طرح یہودیوں کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس بادشاہ بخت نصر نے ہیکل میں سے تابوت کو نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی گئی، جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ ناظرین، 70 سال تک یہ ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اس تابوت سکینہ کو کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی اس حرکت کا عذاب اس سے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا اور بخت نصر کو شکست سے فاش کر کے عراق پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی میں ان یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ سائرس نے اس ہیکل کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہی ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دائرس اول کے دور حکومت تک مداخلت کا شکار رہا۔ دائرس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر ربابل اور سردار یوشا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی دوبارہ کوشش کریں۔ گورنر اور سردار نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بادشاہ کی کوششوں سے ہیکل 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح میں مکمل تعمیر ہوا۔ لیکن اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہ تھا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے جب ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ہیکل کو نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہ ہو سکے گا۔ ہیروڈس نے یہودیوں کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف ہیکل کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا ہرگز نہیں چاہتا۔ چنانچہ 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ ناظرین، یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل کو گرایا گیا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ تمام کام 18 سال میں مکمل ہوا
اور یوں تیسری مرتبہ ایک نیا ہیکل وجود میں آیا۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل یہودی اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلی جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ ناظرین، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل عراق کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی یہودی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ ناظرین، 5 جون 1967 کو اسرائیل نے شام کے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے یہ قوم کس قدر سازشی رہی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی بغیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس قوم نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ ناظرین، یہودیوں کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر کرنا ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر مسیحا آنے پر یہ قوم پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ ناظرین، یہودی یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ ناظرین، امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اولیاء کے مزارات پچھلے کچھ عرصہ میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے ہیں۔